السلام علیکم۔ آج ہم جو ٹاپک ڈسکس کریں گے، اس ٹاپک کا جو تعلق ہے یہ گورننس اینڈ پبلک پالیسیز سے ریلیٹڈ ہے، یہ اس کے کورس کا حصہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پبلک ایڈمنسٹریشن میں بھی آ جاتا ہے۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ پالیسی فارمولیشن پروسیس ہے۔ ہم پڑھیں گے کہ پالیسی کس طرح سے فارمولیٹ ہوتی ہے اور کون کون سے وہ سٹیپس ہیں جو پالیسی فارمولیشن میں انوالو ہیں۔ پیپر میں اکثر اسی طرح سے کوسچن آتا ہے، یا تو اس نے 6 سٹیپس دیے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس پہ پالیسی جو ہے فارمولیشن کریں، کوئی پرابلم دیا ہوتا ہے اس نے، تو انہی 6 سٹیپس کو لے کے آپ نے آگے چلنا ہوتا ہے۔ تو آج جو ہماری ڈسکشن ہوگی وہ انہی 6 پوائنٹس کے اوپر ہوگی کہ یہ 6 پوائنٹس کیا ہیں اور کس کس طرح پر کون سی سٹیج پہ کیا کام ہوتا ہے۔ تو یہ ساری ڈسکشن آج ہم اس ٹاپک کے اندر کریں گے۔ تو ٹاپک سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو میری ویڈیوز جیسے ہی اپلوڈ ہو نوٹیفیکیشن آ جائے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں کہ پالیسی فارمولیشن کا پروسیس کیسے ہے۔ سب سے پہلے آپ کو سلائیڈ نظر آ رہی ہے، جو پالیسی فارمولیشن کا پروسیس ہے، اس میں ہم کوئی بھی پالیسی بناتے ہیں تو اس میں کتنے سٹیپس انوالو ہوتے ہیں یا کتنی سٹیجز ہوتی ہیں۔ اس میں بیسیکلی کوئی بھی پالیسی بنانے کے لیے 6 سٹیجز اس میں انوالو ہوتی ہیں۔ جو سب سے پہلی سٹیج ہوتی ہے اس کا نام ہے پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن، ٹھیک ہے۔ دوسری جو سٹیج ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ایجنڈا سیٹنگ۔ تیسری جو سٹیج ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں پالیسی فارمولیشن، اور اس کے بعد جو نیکسٹ سٹیج آتی ہے وہ ہے چوتھی، وہ ہے پالیسی انالیسس، اور 5th ون جو ہے پالیسی امپلیمنٹیشن، اور 6th ون پالیسی ایویلویشن۔ اب ہم باری باری ان کو ڈسکس کریں گے کہ یہ 6 کیا چیزیں ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن کیا سٹیج ہوتی ہے۔ پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن کوئی بھی ایسا پرابلم جو کہ پبلک کو افیکٹ کر رہا ہو، زیادہ سے زیادہ پبلک کو افیکٹ کر رہا ہو، اس کو آئیڈینٹیفائی کر لیا جاتا ہے اور اس کو ہائی لائٹ کر لیا جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن۔ پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ جیسے ہم شوگر سکینڈل کی بات کریں جو ریسنٹلی سکینڈل ہوا ہے، تو اچانک سے ایک پرابلم آئیڈینٹیفائی ہوا کہ شوگر کی پرائسز بہت زیادہ ہو رہی ہیں، پبلک بہت زیادہ افیکٹ ہو رہی ہے، اس کو ٹیکل کیا جائے کہ کیوں ہو رہا ہے یہ پرابلم۔ تو ایک دم سے جو ہے پرابلم آئیڈینٹیفائی ہوا کہ شوگر سکینڈل ہو رہا ہے۔ اسی طرح جو فلور کی پرائسز اپ ہوئی ہیں، اسی طرح وہ بھی پرابلم جو ہے ایک دم سے آئیڈینٹیفائی ہوا ہے۔ اب آئیڈینٹیفیکیشن میں کون کون سی ایجنسیز انوالو ہوتی ہیں، وہ پبلک بھی ہوتی ہے، وہ میڈیا بھی ہوتا ہے کہ میڈیا کسی چیز کو بار بار ہائی لائٹ کرتا ہے۔ جیسے آپ زینب ریپ کیس دیکھ لیں، اس سے پہلے بھی ریپ ہوتے رہے ہیں، لیکن اچانک سے ہم نے دیکھا کہ جیسے ہی زینب والا کیس ہوا تو اچانک سے میڈیا نے بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا، پبلک کے اندر پبلک نے ایک فیئر جو ہے اپنا نکالا کہ اور حکومت پر پریشر ڈالا، تو وہاں پر جو پرابلم آئیڈینٹیفائی ہوا وہ ریپ پرابلم تھا۔ تو اس کو کہتے ہیں، اس پہلی سٹیج کو، کہ پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن۔ شارٹ ہم اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ والی سٹیج ہے جس میں کوئی بھی پرابلم جس کا تعلق پبلک کے ساتھ ہوتا ہے اور پبلک کو افیکٹ کر رہا ہوتا ہے، اس کو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پہلی سٹیج ہے جس کا نام ہے پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن۔ اب ہم آتے ہیں دوسری سٹیج جو ہے ایجنڈا سیٹنگ۔ اب ایجنڈا سیٹنگ کیا ہوتا ہے؟ ایجنڈا، سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایجنڈا کیا ہوتا ہے۔ ایجنڈا کہتے ہیں وہ لسٹ آف پرابلم، ٹھیک ہے، جس پہ گورنمنٹ نے پالیسیز بنانی ہیں، ٹھیک ہے۔ جب بھی دیکھیں کوئی بھی گورنمنٹ آتی ہے تو اس کا کوئی ایجنڈا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی بھی جو گورنمنٹ چل رہی ہوتی ہے اس نے کچھ نہ کچھ کام کرنے ہوتے ہیں۔ تو وہ لسٹ آف پرابلمز جن کو حکومت نے ٹیکل کرنا ہوتا ہے، اس پوری لسٹ کو ایجنڈا کہتے ہیں، حکومت کا ایجنڈا، ٹھیک ہے۔
نارمل ٹرمنالوجیز میں میٹنگ کا بھی کوئی ایجنڈا ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں آج نیشنل اسمبلی کا کیا ایجنڈا ہوگا یا کن ٹاپک پہ ڈسکشنز ہوگی، تو حکومت کا بھی ایک ایجنڈا ہوتا ہے۔ وہ ایجنڈے کا مطلب ہے کہ لسٹ آف پرابلم جو حکومت کی لسٹ میں ہوتے ہیں اور اس پہ حکومت نے پالیسیز بنانی ہوتی ہیں۔ اب ایجنڈا سیٹنگ کیا ہوتا ہے؟ ایجنڈا سیٹنگ کہتے ہیں کہ جو پرابلم ہم نے سٹیج 1 میں آئیڈینٹیفائی کیا ہے، اس کو ہم جب حکومت کے لسٹ کے اندر لائیں گے، اس کو ایجنڈا سیٹنگ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو ہم نے پرابلم پہلی سٹیج میں آئیڈینٹیفائی کیا ہے، جب اس کو ہم حکومت کے ایجنڈے پہ لاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ایجنڈا سیٹنگ، تاکہ صرف پرابلم ہی نہ آئیڈینٹیفائی ہو بلکہ حکومت اس کو پالیسی بھی اس کے اوپر کوئی فارمولیٹ کرے، ٹھیک ہے۔ جیسے میں اسی ایگزامپل کو لے کے میں اینڈ تک چلا جاتا ہوں، جو زینب کا ریپ کیس ہے، تو اس کے بعد جو کیا ہوا، حکومت کی پرابلم آئیڈینٹیفائی ہوا اور اس کے بعد پبلک کا اتنا پریشر آیا کہ حکومت نے ایک دم سے اس پرابلم کو اپنے ایجنڈا پر ڈال لیا، ٹھیک ہے۔ بہت سے پرابلم اس ٹائم چل رہے تھے، اکنامک پرابلم بھی تھے، لیکن حکومت نے اس کو اپنے ایجنڈا میں ڈالا کہ بھائی اس کو ہم سالو کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب تک پرابلم کوئی حکومت کے ایجنڈے پہ نہیں آتا، اس پہ پالیسی فارمولیشن نہیں کی جاتی۔ تو یہ سٹیج بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ ایجنڈا سیٹنگ کرنے میں بھی وہی ایجنسیز انوالو ہوتی ہیں جو سٹیج 1 میں آئیڈینٹیفیکیشن میں انوالو ہوتی ہیں، جن میں میڈیا بھی آتا ہے، پبلک اوپینین بھی آتا ہے، پولیٹیکل پارٹیز بھی آتی ہیں، پریشر گروپس بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ سارے لوگ کیا کرتے ہیں، یہ ساری ایجنسیز انوالو ہوتی ہیں اس ایجنڈا سیٹنگ کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے شارٹ ہم کہہ سکتے ہیں ایجنڈا سیٹنگ کہتے ہیں کہ جو پرابلم ہم نے سٹیج 1 میں آئیڈینٹیفائی کیا، اس کو حکومت کے ایجنڈا پر لانے کو ایجنڈا سیٹنگ کہتے ہیں۔ تو یہ ہو گیا ایجنڈا سیٹنگ۔ اب ہم جاتے ہیں تیسری سٹیج پہ، جس کا نام ہے پالیسی فارمولیشن سٹیج۔ اب پالیسی فارمولیشن سٹیج میں کیا ہوتا ہے کہ پرابلم بھی آئیڈینٹیفائی کر لیا ہم نے اس کو حکومت کے ایجنڈے پہ بھی لے آئے ہیں۔ اب حکومت نے کیا کرنا ہے، اس کے اوپر پالیسی بنانی ہے یا پالیسی فارمولیٹ کرنی ہے۔ تو یہ وہ والی سٹیج ہے جس میں حکومت جو ہے اپنی پالیسی فارمولیشن کا عمل سٹارٹ کرتی ہے۔ ڈیفرنٹ الٹرنیٹیوز آتے ہیں، مختلف قسم کے لوگ جو انالسٹ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں یا حکومت کا جو سرکل ہوتا ہے جنہوں نے اس پرابلم کو ٹیکل کرنا ہوتا ہے، تو وہ اپنے سلوشنز دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ والی سٹیج ہے جس میں ڈیفرنٹ الٹرنیٹیوز آتے ہیں اس پالیسی کو سالو کرنے کے لیے۔ تو یہ پالیسی فارمولیشن اور ڈیفرنٹ الٹرنیٹیوز میں اس کے جو دیکھا جاتا ہے کہ اس میں جو آبجیکٹیوز ہم اچیو کرنا چاہتے ہیں، کیا اس میں وہ اچیو ہو رہے ہیں، یا اگر ہو رہے ہیں تو اس کی کاسٹ اور بینیفٹ جو ہے وہ اسی طرح سے ہو رہی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں پالیسی فارمولیشن میں دیکھی جاتی ہے۔ تو شارٹ ہم کہہ سکتے ہیں پالیسی فارمولیشن میں کیا ہوتا ہے کہ الٹرنیٹیوز آتے ہیں پالیسیز کے اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے، یعنی ڈیفرنٹ سلوشنز دیے جاتے ہیں اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے پالیسی فارمولیشن سٹیج کے اندر۔ نیکسٹ جو سٹیج ہماری ہے وہ ہے پالیسی انالیسس۔ پالیسی انالیسس کیا سٹیج ہوتی ہے؟ اس میں وہی والی جو ہم الٹرنیٹیوز دیتے ہیں پچھلی پالیسی فارمولیشن والی سٹیج میں، جو ہم الٹرنیٹیوز دیتے ہیں مختلف طرح کی اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے، تو پالیسی انالیسس میں اس میں ہر جو ہے الٹرنیٹیو کو ویٹ کیا جاتا ہے کہ بھائی آیا کہ کون سا الٹرنیٹیو سب سے اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پالیسی انالیسس کس کو کہتے ہیں؟ سلیکشن آف بیسٹ الٹرنیٹیوز آؤٹ آف آل اویلیبل الٹرنیٹیوز۔ تو اس کو کہتے ہیں پالیسی انالیسس، کہ ہم جو اویلیبل الٹرنیٹیوز تھے تو ہم پالیسی انالیسس میں دیکھتے ہیں کہ کون سا ایسا الٹرنیٹیوز ہے جو بیسٹ طریقے سے ہمارے آبجیکٹیوز کو کم کاسٹ میں اچیو کر رہا ہے، تو اس کو کہتے ہیں پالیسی انالیسس۔ تو اس سٹیج میں ہم ایک بیسٹ الٹرنیٹیوز آؤٹ آف آل اویلیبل الٹرنیٹیوز کو کیا کر لیتے ہیں، چن لیتے ہیں۔ ہوپسو آپ کو یہ پوائنٹ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب نیکسٹ سٹیج جو آتی ہے وہ ہے پالیسی امپلیمنٹیشن کی سٹیج، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے پالیسی بھی بنا لی ہے، پالیسی کے اندر انالیسس کر کے ایک الٹرنیٹیو جو بیسٹ ہے وہ چوز کر لیا ہے۔ اب ٹائم آتا ہے اس پالیسی کو، اس الٹرنیٹیوز کو امپلیمنٹ کرنے کا، کہ ہم نے امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے۔ تو یہ پالیسی امپلیمنٹیشن سٹیج میں سارا جو ہے کام کیا جاتا ہے اس پالیسی کو امپلیمنٹ کرنے کا، ٹھیک ہے۔ جو ایجنسیز اس میں امپلیمنٹیشن میں انوالو ہوتی ہیں،
فار ایگزامپل جیسے زینب ریپ کیس وغیرہ میں جو پولیس وغیرہ اور باقی انویسٹیگیٹنگ ڈپارٹمنٹ اور جتنے بھی یہ ڈپارٹمنٹ انوالو ہوتے ہیں ان کا رول وغیرہ ڈیفائن کر لیا جاتا ہے، اور یہ اس پالیسی کو جو کہ بنا دی گئی ہے اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہے جیسے ڈپارٹمنٹ ورک ٹوگیدر ٹو امپلیمنٹ پالیسی، یہ جو پوائنٹ سلائڈس کے اندر لکھے ہوئے ہیں، تو پالیسی امپلیمنٹیشن میں بیسیکلی وہ جو پالیسی ہم بناتے ہیں اس کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے۔ لاسٹ جو سٹیپ ہے اس کا 6.1، اس میں کیا کرتے ہیں، پالیسی امپلیمنٹ کرنے کے بعد ہم اس کی 1 سال 2 سال بعد اس پالیسی کی ایویلیویشن بھی کرتے ہیں۔ ایویلیویشن ہم کیا کرتے ہیں کہ بھائی آیا جو ہم نے آبجیکٹیوز جس پرپس کے لیے ہم نے جو پالیسی بنائی تھی، آیا کہ وہ آبجیکٹیوز اچیو بھی ہوئے یا نہیں ہوئے، یا ہم یہ کہتے ہیں کہ جو آؤٹ پٹ تھے ہمارے، جو آؤٹ پٹ یا ٹارگٹ ہم نے رکھے ہوئے تھے، کیا وہ اچیو ہوئے یا نہیں ہوئے۔ تو یہ ساری اس میں پالیسی ایویلیویشن کی جاتی ہے۔ اس میں وٹ پبلک تھنک اباؤٹ پالیسی، لوگوں کا اوپینین بھی پوچھا جاتا ہے، سروے کیے جاتے ہیں، بھائی لوگ کیا کہتے ہیں کہ بھائی جس مقصد کے لیے وہ بنایا گیا ہے وہ پورا ہوا ہے۔ آیا کہ زینب ریپ کیس میں جو ریپ کیس بل پاس کیا گیا ہے ان کی بچوں کی پروٹیکشن کے لیے، تو کیا وہ پروٹیکشن ان کو دے بھی رہا ہے یا صرف نام قسم کا ایک بل ہے جو ان ٹرو سینس امپلیمنٹ نہیں ہوا۔ تو اس سٹیج کے اندر کیا کیا جاتا ہے، پالیسی کی پوری طرح سے پالیسی ایویلیویشن کی جاتی ہے اور پالیسی کو پوری طرح سے چیک کیا جاتا ہے، اس کو میئر کیا جاتا ہے، اس کے ریزلٹس کو دیکھا جاتا ہے۔ تو یہ تھا آج ہمارا ٹاپک، آج کا لیکچر۔ تو اگر آپ کو میرا لیکچر اچھا لگا ہو تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔